جی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ایک نیا کیس جو ہے وہ لا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جناب جو ہے فوج میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں، اور یہ وہی کیس ہے جیسا کہ شہباز گل صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بات بالکل حق بجانب ایک بات تھی۔ اور دوسری چیز ایک آپ کو بہت زیادہ میں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ پولرائزیشن از اسینشیل فار دا سوسائٹی۔ ان دا سیم وے آپ کو گروپ بنانے ہوں گے، یعنی آرمی میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آرمی جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، کون سا جو ہے آفیسر ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون سا آئین کے خلاف جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ جناب کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ بے غیرت لوگ شاید پاکستان میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں پیدا نہ ہوئے ہوں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں، کہ آپ نے قائد اعظم کے قتل کے بعد، جو کہ قتل بھی آپ ہی کے ایک جرنل نے کیا، اور اس قتل کے بعد آپ نے اس ملک کے یعنی سیاہ و سفید کے آپ مالک ہو گئے۔ پھر آپ نے ایسے ایسے تجربات کیے، آپ نے ملک کو دو لخت کیا، یعنی سقوط ڈھاکہ جو ہوا وہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اس میں کوئی کسی پاکستانی کو ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ شیخ مجیب الرحمن جو تھا وہ ایک سچا پاکستانی تھا، وہ ایک تحریک آزادی کا سپاہی تھا، اس کو اپنے وطن سے محبت تھی، اس کو اپنے لوگوں سے محبت تھی، وہ ایک لیڈر تھا۔ لیکن آپ کو لیڈر جو ہے وہ جناب شروع سے ہی آپ کو ایک آنکھ نہیں باتے۔ آپ نے لیاقت علی خان کا قتل کیا، آپ نے حسین شہید سہروردی کا قتل کیا، آپ نے فاطمہ جناح کا قتل کیا، آپ نے قائد اعظم کا قتل کیا، آپ نے نظریہ پاکستان کا قتل کیا، اور پھر بھی آپ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ چیز لے کر کہ جناب ہمارے خلاف جو بات کرے گا وہ غدار ڈکلیئر ہوگا۔ آپ وہ بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے یعنی مادر ملت فاطمہ جناح کو بھی انڈین ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب خان جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا جناب محب وطن سمجھتا رہا ہے، اس شخص نے یعنی ایک تاریخ گواہ ہے کہ وہ پہلا غلام تھا جو پاکستان کی طرف سے امریکی غلام بنا، جس نے امریکی امداد قبول کی، اور جس کے سائے آج تک ہماری جو ہے وہ پوری معیشت، معاشرت، ہماری ثقافت ہر جگہ پر منڈلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سیکرٹ ایکٹ جو انگریز فوج کا اور مسلمانوں کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے یہاں بنایا گیا تھا، یا برصغیر کے لوگوں کو، اس کو آپ جناب سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ آئین کا حصہ ہے۔ سب سے پہلا آئین جو بنایا بھی آپ نے، معطل بھی آپ نے کیا، وہ بھی آپ کے ایوب خان کا کارنامہ تھا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غیرت مند اور کتنے محب وطن ہیں، وہ اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو جنرل یحییٰ خان اور جنرل ایوب سے بلکہ شروع کرتے ہیں کہ جنرل ایوب جو ہے جس کے بارے میں یہ بات تھی، ایک الزام تھا کہ یہ پٹیالہ کی خواتین کا رسیہ ہے، اور اس پر یہ چیز مکمل طور پہ پروو ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سردار عبدالرب نشتر نے ایک اپنی فائل میں لکھا تھا باقاعدہ نوٹس کہ یہ شخص جو ہے قائد کو بتایا تھا وہ ہے جس کو اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ سیاست میں شوق ہے، تو قائد نے کہا، حامی بھری تھی اور کہا تھا کہ مجھے اس چیز کا پہلے سے علم ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس کے دور میں، یہ پہلا شخص کا جس کے دور میں منی لانڈرنگ کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نے قرضہ لیا اور اس کے باوجود آپ کے دور میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، نہ کوئی آپ نے کسی کو یعنی کٹہرے میں کھڑا کیا، نہ آپ نے پوچھا، نہ خود کو کٹہرے میں لے کر آئے، کیونکہ آپ سے سوال کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں کان جو ہے وہ گھنٹی باندھے گا۔ تو یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی آپ لوگ جو ہے وہ کسی صورت اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا ڈرامے باز شخص تھا وہ تو ضیاء الحق تھا، کہ جس نے اپنے آپ کو یہ بھی سمجھائے رکھا، اور لوگ آج تک بڑے عرصے تک، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، اکثر پوسٹ لگاتے ہیں کہ بے حیائی نہیں تھی جناب، پردہ بہت تھا ضیاء صاحب کے دور میں۔ جناب اس سے زیادہ بے حیائی کیا ہوگی کہ جو شخص دین کا استعمال کرے اور دین کو استعمال کر کے وہ اپنے یعنی رولنگ ایرا کو طویل کرنے کی کوشش میں لگا رہے،
اور جو بار بار کہے کہ میں 90 دن کے لیے آیا ہوں، پھر کبھی ریفرینڈم کرائے اور اس میں بھی لکھے کہ آپ کو مغربی جمہوریت چاہیے یا اسلامی صدارتی نظام۔ یہ کون سا بے غیرت تم نے اسلامی صدارتی نظام بنایا ہوا تھا؟ اور یہی اب آصف منیر ڈفر یعنی دان توڑوا کے یہ مدرسے سے پڑھ کے پہلے، یعنی یہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں پتہ ہے کہ مدرسوں کی کیا تاریخ ہے۔ مدرسوں میں صرف ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، جو اس کو سوسائٹی مکمل طور پہ دھتکار دیتی ہے، اور اس کے والدین کہتے ہیں چلو یار ساری زندگی روٹی کھائے گا۔ یعنی ایک انتہا درجے کا جو ہے دھتکارا ہوا شخص جو ہے وہ مدرسے سے بھاگتا ہے، اور پھر وہ آرمی کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے، وہاں پہ اس کا الیکٹ ہو جانا، سلیکٹ ہو جانا۔ یعنی ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ آپ کی آرمی کا کرائیٹیریا شروع سے یہی تھا، جو کہ ہڈن تھا، جو اب ایکسپوز ہو گیا کہ آپ ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے جن کو مینج کیا جا سکے، جن کی غیرت کسی طور جاگ نہ سکے۔ یعنی غیرت مند شخص تو جب جاگ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بے غیرت لوگ تھے ان کو آپ نے کوشش، ہاں کوئی اس میں اچھے لوگ بھی نکل گئے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن موسٹلی جو اکثریت تھی وہ بے غیرت لوگوں پر مشتمل تھی۔ اور یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا، یہ کرائیٹیریا صرف اس لیے تھا کہ ہماری یہ دکان اسی طرح چلتی رہے، ہمارے بچے جناب عیاشیاں کرتے رہیں۔ آپ یعنی آئین کے ساتھ تو کھلواڑ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ عدالتوں کی بات نہیں مانتے، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں سے زیادہ جناب ہماری ملٹری کورٹس میں آیا جائے۔ کیوں آیا جائے بھائی؟ اگر جو ہے میں جو ہے آپ کے اس وقت میں کیا پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ آصف منیر کے اوپر جو ہے وہ ایک ریٹ دائر کی جائے، درخواست دی جائے، لیکن کون جرت کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی درخواست اس کے خلاف دے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا، کسی کو جیل۔ عمران خان نے نام لیا آپ کے وہ کیا کہتے ہیں فیصل نصیر کا، تو وہ جیل میں پڑا ہے عمران خان، یعنی ایک وہ وزیر اعظم، اور آپ کا ایک 2 ٹکے کا جناب سیکٹر کمانڈر بے غیرت جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھی بیٹھا ہے۔ تو اس لیے جناب یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کی بات مان لیجیے، یہ تو کسی طور یہ قوم مان ہی نہیں سکتی، اور آپ اتنے ننگے ہو چکے ہیں کہ اب آپ اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیں، اپنے آپ کو میک اپ میں چھپانا چاہیں جیسے، تو وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی صورت جو ہے وہ معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو یہ قوم جو ہے وہ سزا دینا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آئین کے نیچے صرف لے آیا جائے۔ یعنی ہم اس چیزوں میں لگے رہیں کہ راشد منہاس صاحب کا جو جہاز تھا وہ نیچے گرایا اور ان کو آپ نے نشان حیدر دے دیا، وہاں پہ آفیسر کی اس نے بات ماننے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں جی کہ آپ کے جو مثال کے طور پہ اگر باجوہ غدار تھا، بلکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اس کے دور میں جس بندے کو بھی پھانسی دی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط دی گئی۔ اس کا مطلب آپ نے محب وطن لوگوں کو پھانسی دی، آپ نے ان کو پھانسی دی جنہوں نے امریکہ کے غلام بننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے انڈیا کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ان کو آپ نے پھانسیاں دے دی، ان کا آپ نے جناب راہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نکالے۔ حالانکہ سب سے زیادہ تعلقات تو آپ کے راہ کے ساتھ نکلے ہیں، کیونکہ ابھی نندن کو چھوڑ کے آنا، اور اس وقت جو ہے آپ کی جو کہہ رہے تھے یعنی نون لیگ والے کہ جناب اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ آپ جی بہت دلیر اور بہت محب وطن ہیں، تو پھر سوال تو اٹھے گا۔ اور یہ جو اب آ گیا ہے، یعنی ایک چاچو وسکی جس کا نام ہے، یہ اگر آ کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے ملک کی صحیح بھاگ دوڑ سنبھالے گا، اور یہ یعنی ڈاکو بھی ہے، اس نے ڈکیتی ماری ہے ایک الیکشن کے اوپر، اس نے جو ہے ملک میں جو چار دیواری کا تقدس تھا، جو بیٹیوں کی عزت تھی، جو ماؤں کی عزت تھی، وہ 2 ٹکے کی کر دی ہے۔ اور عاصم سلیم باجوہ جیسے بے غیرت لوگ جو ہے وہ اس ملک کا پیسہ کھا کے باہر بیٹھے ہیں، ان کو خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے خلاف اب صرف ایک ضرورت ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کر ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ اور یعنی وہ جو عمران خان کے صاحب نے کہا تھا نا کہ خون کے آخری قطرے تک، تو جب تک ان کی گردنیں نہیں اڑا دی جاتی، جب تک ان کو آئین کے تحت لایا نہیں جاتا اور ان کا مکمل بے رحم احتساب نہیں کیا جاتا، تب تک یہ جنگ جاری رہنی چاہیے۔ اور ان کو یہ اجازت نہ دیں کہ جناب آپ عمران خان کے اوپر، تو فوج کو بھی یہ سوچنا ہے کہ آپ نے جناب یا حق کے ساتھ کھڑے ہونا یا ان بے غیرتوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ادروائز یہ یونیفارمٹی بٹوین یو، اور یہ کون سی یونیفارمٹی ہے؟ جسٹ کہ آپ سب بے غیرت ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ نے جناب غیرت کے ساتھ کھڑے ہونے یا آپ نے یعنی اسی ایک یعنی بغیرت نقطہ نظر کو لے کر چلنا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان آرمی کا
کہہ لیں کہ ایک ٹریڈ مارک رہا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، یا آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر نہیں کرنا تو یہ عوام نے تو اس کے لیے جہاد کرنا ہے اور خون کے آخری قطرے تک لڑنا ہے، جب تک کہ تم لوگوں کو آئین کے نیچے نہیں لے آتے۔